جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی سلوک نہیں کرتا تھا وہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی کو آپ سنتے ہیں اس واقعے کو، جو آج نوجوان اپنے ماں باپ سے دور ہے سنتے ہیں اس واقعے کو سنو میرے بھائیوں، غور سے سنو۔ ان نوجوان لڑکیوں کو سننا چاہیے اور ان نوجوان لڑکوں کو بھی سننا چاہیے۔ وہ اتنا پرہیزگار تھے، بہت پرہیزگار تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ پرہیزگار تھا۔ نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ کسی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک جھوپڑ پٹی میں بیٹھ کر کے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے تھے۔ ایک دن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کے زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، وہ حضرت بلال کو اور تمام صحابہ کرام کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ ان کے زبان سے کلمہ ادا کراؤ، جاؤ ان کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ادا کراؤ۔ میرے بھائیوں، جب ان کے پاس جاتے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچ جاتے ہیں، جب کہتے ہیں علقمہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم الفاظ پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ صحابہ کرام پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتے ہیں اور ان کے زبان سے علقمہ کے زبان سے کلمہ ادا ہو پا رہا تھا، وہ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم علقمہ کے پاس گئے، اس کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانے کی بہت کوششیں کی، لیکن ان کے زبان سے پتہ نہیں کہ ان کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ وہ تو بہت پرہیزگار تھے، وہ تو نمازی تھے، وہ نہ کبھی جھوٹ بولا کرتے تھے نہ کسی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی ہم تو حیران ہے، آخر وجہ کیا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے کلمہ نہ ادا ہو پا رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ پتہ لگاؤ، تم جاؤ پوچھ تاچھ کرو کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، جب پتہ لگتا ہے کہ اس کی ماں زندہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ میں ان کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ علقمہ کے زبان سے کلمہ ادا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر وہ تو اتنا پرہیزگار تھا، وہ تو نمازی تھا، وہ تو نماز پڑھا کیا کرتا تھا، پھر اس کے زبان سے کلمہ ادا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اے نوجوانوں جو آج اپنے ماں باپ کے باتوں کو نہیں مانتے ہو، جو آج اپنی اس بیوی کے لیے اپنے اس ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو، سنو اس ماں کے الفاظ کو سنو، اس ماں نے کیا بتایا، کہا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علقمہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ میرے باتوں کو نہ مانا کرتا تھا، جب میں اسے کسی کام کے لیے حکم دیا کرتا تھا تو اس کی بیوی منع کر دیتی تھی اور میرے باتوں کو نہ مانا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے میری بددعا اس پر ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ نہ ادا ہو پا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اسے کبھی نہ معاف کروں گی، اس نے مجھے بہت تڑپایا ہے، اس نے مجھے بہت ساری لڑائیاں جھگڑا کر رکھی ہے، اے اللہ کے نبی میں اسے کبھی نہ معاف کروں گا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں کیا تم اسے معاف نہ کرو گی؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں میں معاف نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام لکڑیاں اکٹھا کیا جائے، لکڑیاں اکٹھا کر کے اس میں آگ لگایا جائے اور اس میں علقمہ کو ڈال دیا جائے۔ اس کی ماں اس الفاظ کو سنتی ہے جبکہ میرے بیٹے کو میرے آنکھوں کے سامنے وہاں آگ میں جلایا جائے گا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے میں جلتے ہوئے آگ میں نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا کیا، میں اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ سنو میرے بھائی جو آج اپنے ماں باپ سے دور ہو، جو آج اپنے ماں کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کر پا رہے ہو، دنیا کے اندر جو ماں تمہیں مل گئی ہے ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ نہیں کر پا رہے ہو، ان کی فرمانبرداری نہیں کر پا رہے ہو، سنو اس ماں کے دل کی محبت کتنی وہ ماں محبت کرتی اپنے
فرماتے ہیں اے القمہ آج تو اس آگ میں جلتے ہوئے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا جب جہنم کا آگ سے اڑا کر منتقل ہوگا، کل قیامت کی تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس دن تو کیسے برداشت کرے گی؟ یہاں سے آپ ان حد تک منتقل ہوگا اے القمہ اگر تو آج یہاں معاف نہ کرے گی تو کل قیامت کے دن تیرے بیٹے کو اس آگ میں تیرے سامنے جلایا جائے گا، وہ آگ کیسے برداشت کر پائے گی؟ میرے بھائیوں یہ آواز یہ الفاظ سن کر اس کی ماں طرف پڑتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی، فوراً کہتی ہے اے اللہ کے نبی آج میں آپ کو اور تمام صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی معاف کرتے ہی القمہ کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل پڑتا ہے اور فوراً ان کی خون کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میرے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میرے اسلامی بھائیوں، اس قرآن کے آیت سے ہمیں کیا معلوم، کیا پتا چلا میرے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کہ جو لوگ